اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ وہ کون سی جہالت ہے، وہ کون سی غفلت ہے جس کی وجہ سے انسان مقام ایمان سے نکل کر مقام کفر کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ در حقیقت دوسرے الفاظ میں سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایمان سے نکال کر کفر کی حالت میں لے جاتی ہے، حالت تقوی سے نکال کر انسان کو فسق و فجور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ در حقیقت جہل ہے و جہالت، لیکن سوال کون سی جہالت ہے جو انسان کو مقام کفر میں لے جاتی ہے؟ کفر یعنی انکار کی حالت میں لے جاتی ہے۔ انسان ایمان کی حالت سے نکل کر، طاعت کی حالت سے نکل کر انسان انکاری حالت میں چلا جاتا ہے۔ انسان ان تمام حقائق کا انکار کرنے لگتا ہے جن حقائق کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی ہدایت کرنی ہے۔ ان حقائق کا انکار کرنے لگتا ہے جو حقائق انسان کے لیے نور قلب واقع ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کون سی جہالت ہے؟ دیکھیے، جہالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں جاہل ہوں، میں ناآگاہ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے دین کا، مجھے پتہ نہیں ہے حقائق ہستی کا، مجھے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہے، میں متوجہ نہیں ہوں، ابھی مجھے نہیں پتہ۔ ابھی جب مجھے نہیں پتہ تو اس حالت میں یہ جو جہالت ہے اسے کہتے ہیں جہالت بسیط ہے، یعنی فقط میں نہیں جانتا، یہ کفر کا باعث نہیں بنتی۔ لیکن ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ دین ہے، جو یہ جانتا ہے کہ خدا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ قرآن ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کی طاعت واجب ہے، جو یہ جانتا ہے کہ قرآن کی معرفت واجب ہے، جو یہ جانتا ہے کہ حقائق الہیہ میں تفکر و تدبر لازم ہے، جو یہ جانتا ہے کہ حقائق ہستی کے اندر تفکر واجب ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میرے اوپر سب سے پہلا و بنیادی فریضہ یہ ہے کہ میں معرفت رب حاصل کروں، ضلالت سے بچوں، لیکن اس جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح سے مشغول کرتا ہے کہ اس سے غفلت برتتا ہے، اس طرح سے غفلت برتتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان معارف و حقائق سے بالکل دوری اختیار کر لیتا ہے، بلکہ در حقیقت جب اسے کوئی کہتا ہے کہ آؤ معرفت حاصل کرو تو نظر انداز کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ اس کفر کی حالت میں، اس انکار کی حالت میں نہیں ہوتا، فقط نظر انداز کرتا ہے حقائق کو، چشم پوشی کرتا ہے حقائق سے، غفلت برتتا ہے حقائق سے، لیکن ایک حالت اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بعد میں ان حقائق کے مقابل میں انکاری ہو جاتا ہے، ان حقائق کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات زبان سے انکار کرتا ہے، بعض اوقات عملی رویوں سے انکار کرتا ہے، بعض اوقات ذہن کے اندر اس کے اندر یہ چیزیں غفلت کی وجہ سے وہ اس نقطے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ مراتب آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک دفعہ غفلت کا شکار ہو جائے تو آگے اس کا نتیجہ نہیں معلوم کہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اس کی بنیاد کو روکے، انسان ان غفلتوں سے نکلے، انسان اس جہل بسیط سے نکلے اولاً، پھر جہل بسیط سے نکل کر یہ جو جہل مرکب کا بعض شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، در حالانکہ دین کی معرفت اس طرح کی نہیں ہوتی۔ دیندار وہ ہے جو دین کی معرفت پیدا کرے، پھر اس کے مطابق عمل کرے، وہ ہو جائے گا دیندار۔ لیکن بعض دیندار ایسے ہیں، ان کی کثرت ہے بلکہ، کہ دین سے نہ آگاہ ہیں پھر بھی دیندار ہیں، دینی طاعات انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حالانکہ دینی طاعات جس بنیاد پہ انجام پاتی ہے اس سے نہ آگاہ ہیں۔ تو کفر
و انکار اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب انسان ابتدا میں غفلت برتتا ہے، جانتے ہوئے کہ معرفت واجب ہے، جانتے ہوئے کہ حکمت حقہ، حکمت الہیہ، معرفت، تفکر، تعقل، قرآن کی معرفت، دین کی معرفت، اپنے آپ کا تزکیہ واجب ہے، یہ جانتے ہوئے انسان یہ کام نہیں کرتا تو در حقیقت یہ عملی رویے میں اپنی سستی کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ یہ اس انکار کا پہلا درجہ ہوتا ہے، اور انسان کا یہی انکار، یہی عملی رویے میں انکار آہستہ آہستہ انسان کے دل کو بہت ساری آلودگیوں سے آلودہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس تقویٰ کی حالت سے نکل جاتا ہے۔ فہم و سمجھنے کی قابلیت جو اس کے اندر خداوند متعال نے استعداد فہم دی ہے، وہ فہم بھی اس کے اندر نہیں رہتی، یعنی اگر اسے حقائق بعد میں سمجھانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں سمجھتا، نہ فقط نہیں سمجھتا بلکہ انکار پر اتر آتا ہے۔ اور کیوں انکار پر اتر آتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں کہ کیوں کفر کرتا ہے۔ کفر کی کچھ علامات ہیں، انکار کی کچھ علامات ہیں، جہود کی کچھ علامات ہیں۔ انسان حتماً یہ نہیں ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، بے شک انسان کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمے کے کچھ لوازمات ہیں، انسان کو کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حقیقت جو کلمہ بیان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس کلمے کے اندر، محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس کلمے کے اندر۔ اور پھر ولایت ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، پھر قیامت، نبوت، عدل، اسماء حقہ کی معرفت، توحید کی معرفت، یہ سارے وہ حقائق ہیں جو انسانی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بس سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کفر و ضلال سے بچنا چاہتے ہیں، انکار و گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اس دنیا کے اندر بھی اطاعت الہی کے اندر بسر کریں، اس دنیا کو، دنیاوی زندگی کو بھی، اور اخروی زندگی میں حیات طیبہ حاصل کریں، دنیا میں بھی حیات طیبہ حاصل کریں، اور اس کے ثمرے کے طور پر آخرت میں بھی انوار طیبہ سے منور ہوں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا۔ اپنے اوپر سے یہ جو جہالت ہم نے طاری کی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں سیکھنی ہیں لیکن نہیں سیکھتے، ہمیں پتہ ہے کہ معرفت کا حصول واجب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دین سیکھنا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے اہتمام نہیں کرتے۔ جس کا بھی قصور ہو، کوئی کہے فلاں شخص کا قصور ہے، خاندان کا قصور ہے، قصور جس کا بھی ہو، جب انسان دین نہیں سیکھے گا تو اطاعت الہی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور اطاعت الہی میں زندگی بسر نہ کرنا خسارہ ہے، وہ خسارہ ہے جس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔